ہماری پہاڑی زبان کو آفیشیل زبان کیوں نہیں قرار دیا جاتا ہے کشمیر میں؟ تو جس طرح آپ نقشے کے اندر آزاد کشمیر کو لا رہے ہیں، آپ موسمیات کے اندر آزاد کشمیر کو لاتے ہیں، تو لسانیات کے اندر بھی آپ یہ قدم اٹھائیں، یہ پیش رفت کریں کہ جموں کشمیر کی جو پہاڑی زبان ہے یہ یہاں کی آفیشیل زبان ہونی چاہیے، یہ چھٹی زبان جہاں جہاں ہمارے لیے ساتھ استحصال ہوتا ہے اس کے لیے ہم سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے۔ اور جموں خطے کے اندر ڈوگری کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی پہاڑی زبان ہے، اور کشمیر خطے کے اندر کشمیری زبان کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان جو ہے آج کی جہاں تک اس موجودہ حالت کا تعلق ہے، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں میڈیا والوں کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج دعوت دی اور میں اپنے خیالات کا اظہار آج کے موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں سینٹرل گورنمنٹ کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے 5 زبانیں جو آفیشیل کشمیر کی آفیشیل قرار دی۔ ان 5 زبانوں کے علاوہ بھی اور زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں پہاڑی، گوجری، پنجابی اور یہ پشتو بھی ہے، اور بھی کئی زبانیں ہیں۔ تو جہاں تک ہماری زبان پہاڑی کا تعلق ہے، یہ کشمیر کے آئین میں 6ویں درجے کی زبان ہے، اور اس زبان کے بولنے والے اس وقت جموں کشمیر میں 30 لاکھ سے اوپر کے لوگ ہیں۔ جو ہماری سروے ہے، ہماری پہاڑی ویلفیئر فورم کی طرف سے جو سروے کی گئی ہے، اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ 30 لاکھ کی سے زیادہ عوام جو ہے یہ پہاڑی زبان بول رہی ہے۔ ہماری پہاڑی زبان کو آفیشیل زبان کیوں نہیں قرار دیا جاتا ہے کشمیر میں؟ ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، جب بھی کبھی کوئی برات آئی تو ہم لوگوں کو اگنور کیا گیا، ایس ٹی کی برات آئی تو اگنور کیا گیا، ریزرویشن کی بات آئی تو 4%، یہ مودی سرکار کے ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے کم از کم ہمیں 4% تو دیا، جبکہ اس میں کافی ساری دقتیں ہمیں آ رہی ہیں۔ اس وقت دیکھیں کہ ایس ٹی میں کوئی سلیب نہیں ہے، لیکن ہمیں سلیب میں روک دیا ہے۔ اب سرکار جانتی ہے کہ بھائی جب بھی کبھی گولہ باری ہوئی، جب بھی کوئی کسی قسم کی کوئی دقت آئی تو مرکز میں نہیں آئی، بلکہ ہم پہاڑی لوگوں نے سپاہی بن کر بارڈروں کی رکھوالی کی، اپنے ملک کی رکھوالی کی، اپنے ملک کے وفادار رہے۔ 47 سے لے کر آج تک ہمارے دادے پردادے باپ جتنے بھی بولتے رہے وہ یہی کہتے رہے کہ ہندوستان کی آئین کے مطابق چلو اور اپنے ملک کے وفادار بن کے چلو۔ ہم تو وفاداری نبھاتے رہے، لیکن جب مراد کا ٹائم آیا تو ہمیں کسی قسم کی کوئی وفاداری کا سلوک ادھر سے نہیں ہوا۔ ہم چاہتے ہیں، اپیل کرتے ہیں سرکار سے کہ ہماری زبان کو، پہاڑی زبان کو بھی اس میں آفیشیل کا درجہ دیا جائے۔ ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ سرکار کی طرف سے ایک حکم نامہ نکلا ہے جس میں 5 زبانوں کو یہاں پر قانونی درجہ دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جموں کشمیر کی ایک بہت بڑی آبادی جسے جنہیں پہاڑی زبان کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، تو ان لوگوں کو یہاں پر پس دیوار کیا جا رہا ہے یہاں پر، کیونکہ اس کی وجہ جو جہاں تک مجھے لگتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ جموں کشمیر کے سرحدی جو حدود ہیں وہاں پر پھیلے ہوئے ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے لیکن یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بار بار سرکار ہمارے پھیلے ہوئے ہونے کا کیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور استحصالی جو ان کی پالیسی شروع سے رہی ہے اسے بار بار یہاں پر آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ جو قربانیاں ہیں وہ اسی قوم نے دی ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس قوم نے اپنے سر بیڑا لے رکھا ہے۔ جموں کشمیر کے اندر جو درمیانی علاقے ہیں وہاں پر تو زندگی جو ہے وہ بہت ہی آسان زندگی ہے، بڑی ہی آرام دہ زندگی ہے، لیکن سب سے مشکل جو زندگی ہے وہ پہاڑوں کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہتا ہو اور کوئی محسوس کرنا چاہتا ہو تو ان پہاڑوں کے اندر آ کر رہ کر دیکھے کہ ہاں جی زندگی جینا کسے کہتے ہیں۔ تو ایسی جفاکش زندگی گزارنے کے باوجود اور سرحدی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے کے باوجود، لیکن جب بھی مراعات کو دینے کا معاملہ آتا ہے تو یہ جو قوم ہے یہ سرحدوں کی حفاظت کی طرف لگی رہتی ہے، لیکن جن لوگوں نے ان لوگوں کو نفع دینا ہوتا ہے وہ لوگ انہی لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو سرحدوں کے رکھوالے ہیں۔ تو ایسے میں جہاں پر ان 5 زبانوں کو یہاں پر قانونی حیثیت دی جاتی ہے
تو میں سرکار کو میں ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی جموں کشمیر کے اندر خالی 30 لاکھ کے قریب پہاڑی زبان بولنے والے لوگ ہیں، مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس وقت سرکار یہ چیز کر رہی ہے کہ آزاد کشمیر کا جو نقشہ ہے وہ بھی جموں کشمیر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، ہندوستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، ہم اس خوش آئین آپ کا قدم ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ آزاد کشمیر کو بھی جموں کشمیر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کیونکہ جموں کشمیر کا حصہ ہے وہ۔ تو جس طرح آپ نقشے کے اندر آزاد کشمیر کو لا رہے ہیں، آپ موسمیات کے اندر آزاد کشمیر کو لاتے ہیں، تو لسانیات کے اندر بھی آپ یہ قدم اٹھائیں، یہ پیش رفت کریں کہ جموں کشمیر کی جو پہاڑی زبان ہے یہ یہاں کی آفیشیل زبان ہونی چاہیے، یہ چھٹی جو آزاد کشمیر جموں کشمیر کا حصہ اور ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جموں کشمیر کا حصہ ہے آزاد کشمیر۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ افرادی طور پر یہاں پر گننے کی کوشش کریں گے، سینسر نکالیں گے، تو جموں کشمیر کی سب سے اولین جو زبان نکل کر آئے گی وہ پہاڑی زبان آئے گی۔ تو میں چاہتا ہوں سینٹرل گورنمنٹ جو ہے، ان کا جو پارلیمنٹ کا سیشن لگنے والا ہے، تو وہاں پر یہ قدم اٹھائیے آپ کہ جموں کشمیر کی جو آفیشیل زبان اور پہلی زبان جو ہونی چاہیے وہ پہاڑی ہونی چاہیے، کیونکہ آزاد کشمیر جو نہیں تھی جہاں پر 2 زبانیں چل رہی تھی آفیشیلی، یعنی انگریزی چل رہی تھی اور اردو چل رہا تھا، لیکن جب سرکار دینا ہی چاہتی ہے تو کم سے کم دیکھیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ کون سے لوگ رہتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جموں کشمیر کے اندر پہاڑی زبان بولنے والے رہتے ہیں، تو ہماری سرکار سے یہی استدعا ہے کہ اس زبان کو یہاں پر ریکگنائز کیا جائے، قانونی درجہ جو دیا جائے، جو 8ویں شیڈول آپ یہاں پر لانے والے ہیں اس کے اندر پہاڑی زبان کو بھی درجہ دیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے آج تک جو قربانیاں دی ہیں ہماری قربانیوں کا ثمرہ کہاں چلا گیا۔ اس مرتبہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں جی اگلا جو سیشن پارلیمنٹ کا آ رہا ہے اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں جو دی ہیں وہ رائے گاہ نہیں ہوئی ہیں بلکہ وہ بار ثمر ہوئی ہیں۔ تو اسی لیے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ باقی جہاں جہاں ہمارے لیے ساتھ استحصال ہوتا ہے اس کے لیے ہم سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے، اور اگر گورنمنٹ اس چیز کو دیکھنا چاہتی ہے اور گورنمنٹ سنجیدہ ہے ان معاملات میں، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہاں پر ہم سے اس زبان سے زیادہ بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو انہی باتوں پر میں اپنے اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ والسلام۔ زبانوں کے حوالے سے ہماری یوٹی کے اندر بات چلی ہے، مرکز نے 5 زبانوں کو آفیشیل لینگویج قرار دیا، جس کا ہمیں خوشی ہو رہی ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ گورنمنٹ آف انڈیا زبانوں کو لے کر اگر لوگوں کی ترقی کرنا چاہتی ہے جموں کشمیر کے اندر، تو ان کو اس بات کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہاں پر اور کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جموں خطے کے اندر ڈوگری کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی پہاڑی زبان ہے، اور کشمیر خطے کے اندر کشمیری زبان کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان جو ہے یہ پہاڑی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پہاڑیوں کی ہے جو پہاڑی زبان بولتے ہیں، اور جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں حکومت وقت سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی آبادی کو اگنور کرنا ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اتنے بڑے تعداد میں لوگوں کا دل دکھانا جو ہے یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ پہاڑی زبان بولنے والوں کو نظر انداز کیا گیا ہمیشہ کی طرح۔ یہاں پر دوسری بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے، لیکن ہماری مادری زبان پہاڑی ہے اور ہم اپنی پہاڑی زبان کے بارے میں بات کریں گے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے مرکزی سرکار سے کہ ہماری زبان کو آفیشیل لینگویج کا درجہ دیا جائے اور آئین ہند کے 8ویں شیڈول میں ہماری پہاڑی زبان کو درج کیا جائے۔ یہی